کھلانے پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، جبکہ شریعت مقدسہ چاہتی ہے کہ نکاح سادہ ہو. لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے. لڑکے والوں کے ذمے صرف دو ہی خرچے ہیں، ایک مہر کا پیسہ ادا کرنا اور دوسرا ولیمہ. دو کام کرنا ہے، لیکن اس میں رسومات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے مسنون طریقے پر ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرتے ہوئے بدکاریوں سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بچانے کے لیے اجتماعی شادیاں منعقد کریں، تاکہ بہت سے لوگوں کا لاکھوں روپیہ فضول خرچ ہونے سے بچ جائے، صرف ہونے سے بچ جائے، اسراف سے بچ جائیں. ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ. راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کا یہ اجلاس جمیعت العلماء سورت کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. جیسے کہ ابھی بتلایا گیا، اب تک 1400 سے زیادہ ضرورت مندوں کے نکاح مکمل کیے گئے. ان نکاحوں میں جتنے حضرات نے جس طرح سے ہمارا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلے عطا فرمائے. بہت بڑا اور ثواب کا اور فضیلت کا کام ہے. بے سہارا اور کمزور کی مدد کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور عادت رہی. اور نبوت سے پہلے یہ سلسلے کا جریان تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو حلف الفضول میں شامل ہوئے، جس میں بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، مظلوموں کو ساتھ دیا جاتا تھا، کمزوروں کا تعاون کیا جاتا تھا. ایسے خیر کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے. حلف الفضول کے بعد جب سرکار کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پہلی وحی آئی، تو
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو ہمت دلائی اور کئی کام خیر کے گنوائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہ گنوائے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بنا پر کہ اتنے خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ جمعیت کیا کام کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جمعیت سیاسی پارٹی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہمارا کام خدمت کرنے کا ہے، ملت کو اور قوم کو جب جب ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء آگے آتی ہے۔ چاہے حکومت کی طرف سے حالات آئیں، چاہے ہمارے مذہب پر حملہ ہو جائے، چاہے فتنے وجود میں آئیں، چاہے سماج میں خرابیاں آئیں، چاہے ہماری نسلوں کا مسئلہ ہو، یہ تمام مسائل میں جمعیت جو ہے پہلے نمبر پر الحمدللہ کام کرتی رہی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک یہ کام جاری ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام بے سہارا اور ضرورت مند اور غریبوں کی مدد کرنا بھی، جہاں کہیں فسادات ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارے شہر سے حضرت مولانا ارشد صاحب، حضرت مفتی عمران صاحب نے پہل کی ہے اور اس جگہ پر پہنچ کر ان لوگوں کی مدد کی۔ ابھی سیلاب آیا تھا، الحمدللہ جمعیت نے ضرورت مندوں کو بہت بڑی رقم کیش بھی دی اور ضرورت کا سامان بھی ان علاقوں میں جا کر مہیا کیا۔ یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، حالات ملک میں آتے ہی رہتے ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں فتنے آتے ہیں، کہیں فسادات ہوتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، ہر بار الحمدللہ دور دراز تک الحمدللہ جمعیت نے مدد کی ہے۔ جمعیت کے بہت سے کرنے کے کام ہیں، جیسے کہ اسکول بنانا، کالج بنانا، ہمارے نئے جنریشن کے عقیدوں کو ٹھیک کرنا، اس پر بھی بڑا کام کیا ہے۔ ملک میں جب جب نئے فتنے اٹھے ہیں تب تک جمعیت جو ہے اپنے کام میں لگی ہے، اور الحمدللہ ہم کو جوانوں کا اور لوگوں کا ساتھ ملا۔ ابھی مجھے فضل بھائی نے بتایا، حضرت مولانا ارشد صاحب نے بتایا کہ اس محلے کے نوجوانوں نے کام کو اپنا کام سمجھ کر پوری رات جو ہے بچیوں کو دیے جانے والے سامان کو سجایا، اور صبح میں جب اچانک بارش ہوئی تو بھیگ کر وہ تمام سامان کو بچایا اور ان کو گھروں میں پہنچایا اور ضرورت مندوں کے گھر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہر موقع پر الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمیں تعاون کرتے ہیں۔ دوستو ابھی جوانی ہے، کام کر لیجئے، قوم کی خدمت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا کام لیں گے، آگے آپ کو کام کا بنا دیں گے۔ ایک بات عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو نکاح منعقد کیے جاتے ہیں اس کا بیس کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ نکاح منعقد کیے جاتے ہیں؟
کبھی لڑکی والوں سے لڑکے والے تقاضا کرتے ہیں یوں دو یوں دو، یہ تقاضا ہی غلط ہے. لڑکی والے کیا لڑکے والے بھیکاری ہیں کیا کہ وہ لڑکی والوں سے تقاضا کرتے ہیں؟ لڑکی والے لڑکی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ بڑی نعمت تو یہ ہے کہ بیچارے ماں باپ نے اپنا دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا ہے. اب دوسرا کچھ مت مانگو. شرعی اعتبار سے لڑکے والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ لڑکی والوں سے مانگے. یہ نکاح منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ، اور بہت بڑا، کچھ کیا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی بیٹیوں کا اور بیٹوں کے نکاح منعقد ہو جائیں اتنی بھی رقم ان کے پاس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سخی داتا رکھے ہیں، لیکن کوئی کام کرنے والا چاہیے نا، کوئی قربانیاں دینے والا چاہیے. سب کہتے ہیں بھئی ضرورت ہے ضرورت ہے، لیکن آگے کون بڑھے گا؟ جمعیت آگے بڑھتی ہے. جیسے کہ ابھی بتایا، اپروچ کیا، فضل بھائی نے بتایا کہ وہ جہاں خودکشی کا معاملہ ہوا وہاں اپروچ کیا، وہاں تک پہنچے اور پہنچ کر ان لوگوں سے حالات معلوم کیے. اگر وہ ہمارے قابو کی چیز ہوتی، ہمارے قانون کی چیز ہوتی تو الحمدللہ ہم اس کو بھی مکمل کرتے تھے. لڑکی والوں کو بھی لمبی لمبی ڈیمانڈیں نہیں کرنی چاہیے. ابھی اپنا نے کتنا سامان دیا ہے؟ 120 آئٹم. کتنی قیمت کی ہوگی؟ 60,000 روپیہ فی کس. ایک دلہا دلہن کو 60,000 کا سامان. اور نکاح کتنے ہوئے اپنے یہاں؟ 21 نکاح کا خرچ لگا دیجیے. الحمدللہ کبھی ہم کو اللہ کے بندے منڈپ بھی دے دیتے ہیں، اسٹیج بھی جو ہے فری ہم کو بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا اتنا تعاون کرتے ہیں، بڑا کام ہے کہ وہ ہماری مدد فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا خرچہ. دوستو یہ خرچہ قوم پہ کرنا ہے، ہم کو جیب میں نہیں ڈالنا ہے. یہ قوم کے لیے ہم خرچہ کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کا کام ہے. جمعیت العلماء کا مقصد یہ ہے کہ ملی طور پر اور قومی طور پر جہاں جہاں پریشانیاں، خالی مسلمان نہیں، تمام ضرورت مند اور پریشان حالوں کی ہم مدد کریں. ایسی کئی جمعیتوں کی ضرورت ہے. آج حضرت مولانا سید محمود صاحب نہیں تشریف لا سکے، ایک بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا، اس بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے، ورنہ وہ جمعیت کے اہداف پر آپ سے گفتگو کرتے. اب ایک فرد کا نکاح میں پڑھاتا ہوں روزانہ نکاح، ہول سیل کے اعتبار سے میرے پاس کانٹریکٹ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کسی جگہ مجمع میں 10 آدمی ہیں، کسی جگہ 15 آدمی ہیں، بہت مالدار ہے تو 50 ہے، 100 ہے. آج یہ جو 21 نکاح ہوئے الحمدللہ ان کو مجمع نہیں ڈھونڈنے جانا پڑا. کتنا بڑا مجمع جو ہے ان کا استقبال کر رہا ہے، کتنا سنہرا موقع ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر ان کا نکاح ہوا. یہ ایک بات ہے. کھانے کا بھی نظام ہے. جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کے لیے کھانے کا مکمل انتظام ہماری جمعیت نے کیا ہے. یہاں تک کہ ناشتے کا بھی انتظام کیا ہے، اور اب کھانے کا بھی انتظام انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا. آپ کے جیب پر، یہ 23 دلہوں کے جیب پر کوئی بوجھ نہیں پڑا، ورنہ کھلانا ہو تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. کھلانے پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، جبکہ شریعت مقدسہ چاہتی ہے کہ نکاح سادہ ہو.
لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لڑکے والوں کے ذمے صرف دو ہی خرچے ہیں، ایک مہر کا پیسہ ادا کرنا اور دوسرا ولیمہ، دو کام کرنا ہے، لیکن اس میں رسومات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے مسنون طریقے پر ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرتے ہوئے بدکاریوں سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بچانے کے لیے اجتماعی شادیاں منعقد کریں، تاکہ بہت سے لوگوں کا لاکھوں روپیہ فضول خرچ ہونے سے بچ جائے، صرف ہونے سے بچ جائے، اسراف سے بچ جائیں۔ اب میری ایک گزارش ہے، یہ 23 دلہا دلہن اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے، وہ یہ ہے کہ یہاں جا کے پھر وہی سب مت کرنا جس کو روکنے کے لیے جمعیت نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے آتے ہیں، نکاح بھی ہو جاتا ہے، سامان بھی روانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر جا کے نئے سرے سے نکاح پڑھتے کہتے برابر نہیں ہوا۔ تو برابر کیسا ہوتا ہے؟ ہم کو بتا تو برابر ہم کر کے دیتے ہیں۔ تو دوبارہ اس کو برابر کرنے کے اندر پھر خرچہ کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو الگ سے بلاتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں۔ کتنی جگہ تو نکاح دوسری دفعہ پڑھا ہے، کہا کہ وہ تو چمبوڑی نے پڑھا ہے۔ تو یہ سب باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، ہر آدمی کے لیے 60,000 روپے کا سامان، کھانا، اسٹیج، مائک، لوگ، مجمع، یہ تمام جوڑنا مشکل کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب جمعیت نے بوجھ اٹھا لیا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑے سے خرچ پر، بلکہ سرکار کے ذریعے سے جو تعاون ملتا ہے وہ محنت بھی جمعیت کرتی ہے، اور دلہنوں کو پیسہ بھی دلاتی ہے، ان کے بینک میں پیسہ بھی ڈالتی ہے۔ اتنا کون کرے گا؟ تو یہ کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے، دکھنے میں بہت آسان دکھتا ہے لیکن ہے مشکل کا۔ فضل بھائی نے بتایا 6 مہینے سے قانونی پروسیجر شروع کرتے ہیں جب آج کا دن نظر آئے۔ ہم کو تو کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، آدھار کارڈ لینا، فلانا کارڈ لینا، آج کل تو کارڈ بہت ہو گئے ہیں انڈیا میں، تو وہ سب لینا اور پھر ان کو جمع کرنا اور ان کو لنک کرنا اور پھر نکاح نامہ بنانا اور ادھر گورنمنٹ میں جانا اور ادھر کارپوریشن میں جانا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، ادھر پڑھایا چٹ پٹ نکاح ختم ہو گیا۔ آج کل قانونی کارروائیاں بہت ہو گئی، تو قانونی کارروائیاں 6 مہینے تک کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ نکاح وجود میں آتا ہے۔ حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، بہترین برکتوں والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم مشقت برداشت کی گئی ہو، یعنی کم خرچہ کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا پیسہ بچے، اور جو پیسہ بچے اپنی بچوں کی تعلیم میں لگائیے، ان کے ایجوکیشن میں لگائیے، ان کو دنیا کی بہترین تعلیم دیجیے، ان کو دین کی بہترین تعلیم دیجیے، مدرسوں میں داخل کیجیے، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھائیے۔ آئندہ آنے والا زمانہ ایجوکیشن کا متقاضی ہوگا، اس ملک میں رہنا ہوگا، تو ہم ایجوکیشن کے ساتھ لڑیں گے اور اسی کے ذریعے سے اس ملک میں رہیں گے۔ ہمارے لوگ انشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، لائر بھی ہوں گے، سائنسدان بھی ہوں گے، ہر فیکلٹی میں انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ ابھی چندریان گیا تھا، اس میں بھی کئی مسلمان جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تب جا کے چندریان، کوئی بھی کام ہمارے بغیر ناقص رہے گا۔ بہت بڑی کمیونٹی اور تعداد ہے اس ملک میں ہماری، اس ملک کی بقا کا تصور مسلمانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم ملک کی خدمت میں اور ملک کی ترقی میں ہمارے نوجوان دیں گے، ہماری بیٹیاں دیں گے، ہم خود لگیں گے۔ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، اپنا خون جگر دیا ہے، ہم ضائع نہیں ہونے دیں۔
اس ملک کو آزاد کرانے میں جیسے حصہ لیا ہم نے، اس طرح اس ملک کی ترقی میں بھی ابھی تک ہم حصے دار ہیں اور آئندہ بھی حصے دار رہیں گے، اور اس ملک سے انشاءاللہ کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ ہم نے لڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا، اس لیے نہیں کرایا کہ ہمیں کوئی نکال دے، ہم لڑ کر یہاں رہیں گے اور ہمارا حق لے کر یہاں رہیں گے۔ بس میں آج کے جتنے دلہا صاحبان ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دلہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ذمہ دار جتنے حضرات آئے ہیں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اصل میں یہ دلہے اصل میں اجتماع کے دلہے نہیں، جمعیت العلماء دلہا ہے، کیونکہ وہ اگر قائم نہ کرتے تو یہ اجلاس کیسے قائم ہوتا تھا؟ تو میں جمعیت العلماء کے ذمہ داران کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک ایک فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کھڑے پیر رہ کر انہوں نے یہاں کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ابھی کھلانے میں مدد کریں گے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بل بوتے پر الحمدللہ ہم یہ پروگرام منعقد کر سکیں۔ میں الحمدللہ خوش ہوں اس بات سے کہ جمعیت شہر میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور موقع سے الحمدللہ آپ کے سامنے مختلف کام آتے رہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اس کی آواز پر ہم جمع ہوئے، یہ دلہوں کے نکاح ہوئے، کچھ باقی ہیں، ابھی انشاءاللہ منعقد ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے۔ وہ تو 4ویں مفتی عمران پڑھا دیتے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں میرا بھی نام آ جائے، اس بنا پر باقی رکھے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نکاح بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح مبارک فرمائے۔ آپ حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے، حضرات علماء تشریف لائے، حضرت مولانا ڈابیر سے تشریف لائے، کفلیتا سے ہمارے حضرات تشریف لائے، دوسرے حضرات کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن آج کچھ آزار آ گئے ہوں گے، اس بنا پر وہ حضرات تشریف نہیں لا سکے، ورنہ ان کے دیدار سے اور ان کی باتوں سے بھی آپ مستفید ہوتے۔ میں اپنی بات کو معذرت کے ساتھ کہ یہاں بڑے حضرات بیٹھے ہیں، میں چھوٹا ہوں، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ چند کلمات آج کی بنیاد پر اور پروگرام کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ عرض کیے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔